حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اپنوں میں اپنوں کی تلاش کرنا۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے، چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، آپ کے پاس صرف سکون ہی سکون رہ جائے گا۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ سخت گرمی میں یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا الیوم اللہم اعذنی من حر جہنم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آج کے دن کتنی سخت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ لوگ آگ سے ڈرتے ہیں، جلا دے گی، لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، ڈبو دے گا، لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں، اڑا لے جائے گا، لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں، دھسا ڈالے گا، پر لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ آپ سے حسد یا بغض رکھتے ہیں ان سے نفرت مت کریں، کیونکہ یہی تو اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سب سے بہتر ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی ہوتی ہیں، کچھ ضرب کر لینے کی ہوتی ہیں اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کرے، دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ مشکلوں میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور مشکلوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکے کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ کڑوی مگر سچی بات، جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ محلے کی مسجد میں مغرب کے وقت وضو خانے میں ایک بابا جی وضو کر رہے تھے۔ ایک نوجوان جو وضو کر چکا تھا، بابا جی نے اس سے کہا، بیٹا اذان کا وقت ہو گیا ہے، جا کر اذان کہہ دو۔
نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں مجھے شرم آتی ہے۔ بابا جی نے وضو مکمل کیا اور اذان دینے والے چبوترے کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے، چلو پھر ہم ہی بے شرم بن جاتے ہیں۔ حسد کرنے والا در حقیقت تقدیر الہی پر ناخوش ہوتا ہے۔ جب تم دوسروں کا دکھ درد مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹا دے گا۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ کبھی کبھار بہترین تک پہنچنے کے لیے لامحالہ آپ کو بدترین سے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ مایوس مت ہو، برداشت کیجیے اور سفر مکمل کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ بدلتی ہوئی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے بعد دیکھو، حضرت علی ایک راستے پر چل رہے ہیں اور تمام اولاد آدم ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل رہی ہے، تو تم میری یہ وصیت یاد رکھنا کہ تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا، مگر حضرت علی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ حضرت علی کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔